وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا دھوکے کا ساز و سامان ہے۔ دنیا کا کوئی ایٹم بنانے والا اگر ایک لفظ کی یہ ڈی سیٹ ہے، ڈپلیکیٹ سیٹ ہے، اوریجنل نہیں ہے، ہم کہتے ہیں بابا 2-4 ہزار زیادہ لے لے، لیکن سیمسنگ کا یا اچھی کمپنی کا اوریجنل پیس دے دے۔ دنیا بنانے والا رب خود کہہ رہا ہے دنیا دھوکے کا ساز و سامان ہے۔ دنیا بنانے والا رب کہتا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، دنیا لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے۔ جیسے آئی پی ایل کے چیمپئن کھلاڑی کامیاب خوشی سے انجوائے کرتے ہیں، ناکامی کا سامنا کرنے والے پتہ نہیں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے، بالکل یہی حال۔ چلو دنیا کے ہر معاملے میں ناکامی کے بعد بھی کامیابی کے امکانات ہیں، اگر زندگی کے بازی میں کوئی فیل ہو جائے کوئی امکان ہے؟ انسان تڑپ جائے گا، کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالح انا موقنون۔ ہمارے رب، ہم نے اپنی آنکھوں سے جہنمیوں کی حالت زار کو دیکھا، ان کی چیخ اور پکار کو ہمارے کانوں نے سنا۔ فرجعنا نعمل صالح، اللہ ایک موقع ہم ہی دے دیں، اب کوئی پلاننگ نہیں، کوئی منصوبی نہیں، کوئی جاب کی فکر نہیں، بچوں کی شادی بیاہ کی کوئی فکر نہیں، نعمل صالح، ہم اچھے کام کر کے آئیں گے۔ موقع ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ جو موقع ملا ہے اس کو غنیمت جان کر کے چلے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے کہتے ہیں بل توثرون الحیات الدنیا، ارے تمہارا مزاج بن گیا جی، تم دنیا کو پریفرنس دیتے جا رہے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت باقی رہنے والی بھی چیز ہے۔ لیکن ہاں جس کے لیے ہمارا آپ کو کیا کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، نیکیوں کا انبار رکھنے والے، جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود، جن کا ذکر احادیث مصطفیٰ کے اندر موجود، جن کا ذکر سیرت کی کتابوں میں موجود، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت کہتے کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل، میرے اللہ میرا کیا حال ہوگا، میرے پاس قابل ذکر نیکی نہیں ہے۔ حالانکہ نیکیوں کا انبار رکھنے والے صدیق اکبر، جنت کی سرٹیفکیٹ رکھنے والے ابو بکر، عشرہ مبشرہ کی فہرست میں سر فہرست رہنے والے ابو بکر، جن کا ذکر رب کے قرآن میں موجود ہے، وہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل، میرے اللہ میرا کیا حال ہوگا، میرے پاس قابل ذکر نیکی نہیں ہے، سو اعمال کثیر، میرے پاس تو برے اعمال زیادہ ہیں۔ حالانکہ ابو بکر نے کبھی گالیاں نہیں دی۔ گالیاں دی؟ کبھی ابو بکر صدیق نے کسی کی حجو کی، کسی کو برا بلا کہا، کسی کے تعلق سے کبھی غلط سوچا؟ نہیں۔ وہ ابو بکر صدیق کہتے۔ ارے عمر فاروق کو دیکھو، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بشارتیں، جنت ان کی بھی پکی تھی، جنتی مکان کو اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا نا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا نا کہ لو کان بعد نبی لکان عمر، وہ عمر جو زمین پہ بیٹھ کر کے فیصلہ کرتے، عرش والے نے قانون ربانی کی شکل، جیسے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں ینزل القرآن فی بیتنا ولیکن ینزل علی رائی عمر، وہ عمر ایک اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھ کر کہتے تھے ارے تو بھی تو ایک جانور ہے، تیرے اندر بھی جان ہے، زندگی تیری بھی ہے، زندگی میری بھی ہے، نہ جانے موت تجھے بھی آئے گی مجھے بھی آئے گی، اور پتہ نہیں کہ اللہ تعالی خطاب کے بیٹے سے کیا کیا پوچھے گا۔ یا اللہ، عثمان ذی النورین کو دیکھو، داماد رسول کو دیکھو، ایک سے زیادہ نبی کی زبان مبارک سے خوشخبریاں پانے والے کو دیکھو، اور اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا اے عثمان آج کے بعد سے ایک بھی نیکی نہ کرو گے تب بھی جنت تمہاری پکی۔ اس کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے زار و قطار آنسو روا دوا۔ اللہ اکبر۔
جیسے عسرا کے موقع پر ان سے زیادہ سخی کوئی نہیں ثابت ہو سکا. دو نور والے لیکن حالت. ارے سید المحدثین جن کی ہزاروں حدیثیں آج بھی پڑھی جاتی اور قیامت تک پڑھی جائے گی، سارے محدثین کے سردار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آخری لمحات ہیں، آنکھوں سے زار و قطار آنسو روا دوا ہے. حضرات صحابہ کہتے ہیں کیا بات ہے، پریشانی کا عالم کیسا، یہ آنکھ سے آنسو کیسے نکل رہے ہیں؟ آپ تو بزرگ صحابی رسول ہیں، آپ احادیث مصطفیٰ کے بحر ذخار ہیں، آپ کے پاس اتنے احادیث مبارکہ کا ذخیرہ موجود ہے. کہتے ہیں ساری چیزیں ہیں لیکن سفر لمبا ہے اور ابو بکر کے پاس توشہ مختصر ہے. ارے حرم نبی کو دیکھو، نبی کی بیویوں کو دیکھو کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک آیت پر ان بطش ربک لشدید پر زار و قطار آنسو بہاتی. نبی کریم پوچھتے ہیں عائشہ ما یبکی کی عائشہ، عائشہ تیرے آنکھ سے آنسو کیسے نکل رہے ہیں؟ عائشہ تو کیوں رو رہی ہے؟ عائشہ تجھے کس نے تکلیف پہنچایا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں. اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہی تھی. سوچنے پہ مجبور ہوں، آپ کے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے. آپ میرے شوہر، میں آپ کی بیوی، میرے شوہر سے اچھا کوئی انسان بھی ہے روئے زمین پر؟ میرے باپ سے اچھا کوئی باپ بھی ہے؟ میں خاندان قریش کی بہو بھی ہوں اور بیٹی بھی ہوں. یہ سارے علائق میرے ساتھ ہیں. اللہ کے نبی